أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اقسام البیوع اور ان کی جو صورتیں مختلف بنتی ہیں وہ آپ نے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ کل جو صورتیں بنی ہیں وہ کتنی بنی ہیں؟ 9۔ کسی بھی قسم کی بیع ہونا وہ ان 9 صورتوں سے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے پوری بیع پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ساری بیوع آپ کی جمع ہوگی۔ کوئی بھی بیع ہوگی، کسی بھی قسم کا معاہدہ ہو رہا ہوگا، وہ ان 9 میں سے کوئی ایک بیع ہو رہی ہوگی۔ 10ویں کوئی صورت بیع کے اندر نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ پوری اجمالی اقسام اور صورتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اور ان کا حکم بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب ایک اور اہم جو موضوع ہے وہ ارکان البیع کے تعلق سے ہے۔ یہ کوئی 1-2 سوال آئے ہیں، میں بہرحال ذکر کر دوں کہ یہ چیزیں آگے آئیں گی، یا جناس ربویہ کا سوال آیا ہے سونا چاندی کے تعلق سے، تو بہتر ہے کہ ہم تفصیل ابھی نہ کریں، انشاءاللہ جب یہ اپنا باب آئے گا تو اس پہ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی آپ کو۔ تو ارکان البیع میں 3 ارکان ہیں بیع کے۔ آواز نہیں آ رہی؟ نیچے کرو، اوپر ہو گیا۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ یہ اوپر شور کرے گا بہت۔ جی آواز آ رہی ہے پیچھے؟ ابھی آ رہی ہے؟ پیچھے سے نہیں ہوتی، یہ سارا ڈیجیٹل ہے، ان کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ ارکان البیع میں نے ذکر کیا کہ 3 ارکان ہیں۔ ایک رکن ہے جس کو ہم کہتے ہیں العاقدان، العاقدانی، العاقدان یعنی البائع والمشتری۔ اور دوسرا رکن ہے صیغۃ البیع، صیغۃ البیع۔ اور تیسرا رکن ہے المبیع۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ المبیع۔ تو جو بھی بیع ہوگی اس میں یہ 3 ارکان لازمی ہوں گے، العاقدان، صیغۃ البیع اور المبیع۔ اب ان ارکان کے لیے علماء نے چند شرائط بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے العاقدان ہیں تو ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متمیز ہوں، یعنی ان میں تمییز کرنے کی صلاحیت ہو۔ مثلا کوئی مجنون ہے، اگر اس کی بیع منعقد نہیں ہوگی، کوئی نائم ہے، سویا ہوا ہے، یا وہ مدہوشی کی کیفیت میں ہے، اس کی بیع نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، جو متمیز نہیں ہے، تو اس کی بیع نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کا ولی اس کا امضاء کر دے، یعنی اس کا ولی اس کو جاری کر دے، ٹھیک ہے نا، اس کا ولی راضی ہو جائے۔ ورنہ ممکن ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی شخص بیوقوف بنا کے اس کو وہ قیمتی چیز سستے داموں خرید لے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، اور یہ معلق ہوگی برضا الولی، ٹھیک ہے، تو متمیز ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے اس کے اندر عاقدان کے تعلق سے، خصوصاً البائع کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ بائع جو ہے وہ مالک ہو۔ بائع کیا ہو؟ مالک ہو چیز کا جو بیچ رہا ہے، یا مالک کی طرف سے وکیل ہو، ٹھیک ہے، یا مالک ہو یا مالک کی طرف سے
وکیل ہو. صحیح. تو اگر اس کے پاس چیز کی ملکیت ہے یا مالک کی طرف سے اذن ہے تو پھر تو وہ بیع کر سکتا ہے. اگر اس کی ملکیت نہیں ہے یا مالک کی طرف سے اذن نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, تو بیع نہیں کر سکتا. صحیح. اور اگر وہ کرے گا اس کی بیع جائز نہیں ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, معروف حدیث ہے کہ یا حکیم لا تبع ما لیس عندک, اے حکیم جو تمہارے پاس چیز نہیں ہے اس کو تم مت بیچو. نہ بیچو. تو بیع ما لا یملک, ملکیت کے بغیر چیز کو بیچنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. تو ملکیت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک چیز کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اور یہاں میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ بیع کے 4 مراحل ہوتے ہیں. بیع کے کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ 4 مراحل ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مساومہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مساومہ. صوم سے, سین کے ساتھ, سین واو میم, صوم. مساومہ کہتے ہیں دام لگانے کو. مساومہ کیا ہوتا ہے؟ دام لگانا, قیمت لگانا. صحیح. بیچنے والا کہہ رہا ہے 100 روپے کی دوں گا, خریدار کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو 80 روپے کی خریدوں گا. یہ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ مساومہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عقد کا, عقد البیع. پھر مرحلہ آتا ہے ملکیت کا کہ بائع سے ملکیت منتقل ہوتی ہے کس کی طرف؟ ٹھیک. اور چوتھا مرحلہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قبض. ملکیت کے بعد قبض, قبضہ کرنا کسی چیز پہ. ٹھیک ہے. تو ملکیت کے ساتھ ساتھ قبض یا قبضہ بھی مشروط ہے, شرط ہے. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ملکیت ہوتی ہے قبضہ نہیں ہوتا, اس کو بھی نہیں بیچا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کو بھی نہیں بیچا جا سکتا. مثلاً آپ کے لاہور میں یا پنجاب میں تو مجھے نہیں پتا, کراچی میں ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ میرا پلاٹ ہے, قبضہ کسی اور کا ہو گیا. یہ ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے, ہمارے کراچی میں تو بہت ہوتا ہے. صحیح. اب ایسا پلاٹ ملکیت میرے نام پر ہے, قبضہ کسی اور کا, وہ پلاٹ میں آگے نہیں بیچ سکتا. اس کی فقہاء نے جو مثالیں دی ہیں وہ مثالیں دی ہیں عبد آبق, ایسا غلام جو بھاگ گیا ہو. ٹھیک ہے. اب غلام کی ملکیت تو ہے, قبضے میں نہیں ہے, اس کو بیچا نہیں جا سکتا. کیوں نہیں بیچا جا سکتا؟ کیونکہ اس میں غرر ہے. اب غرر کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آگے سمجھتے ہیں. آپ نے کیا سمجھا ابھی کہ 4 مراحل ہیں. سب سے پہلا مساومہ, دوسرا عقد البیع, تیسرا ملکیت, پھر قبض. جب یہ قبضے تک پہنچے گا نا اس کے بعد اگلی بیع شروع ہو سکتی ہے. اس چیز کی اگلی بیع اس کے بعد ہو سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, ملکیت اور قبضے سے پہلے, میں چونکہ آپ کے پاس وقت مختصر ہے تو میں اس لیے ذرا چاروں کی چیزوں سے گزر جائیں آپ, تو اس لیے اختصار کر رہا ہوں. ملکیت اور قبضے سے پہلے چیز نہیں بیچی جا سکتی, یہ شرط ہے بائع کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے شریعت نے کچھ معاملات کا استثناء کیا ہے. شریعت نے کچھ معاملات کا کیا کیا ہے؟ استثناء کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, استثناء کی طرف پہلے بعد میں جائیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا ملکیت اور قبضے والی جو صورت ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا مزید سمجھ لیں. بیع ہو رہی ہے پلاٹ کی. بیانہ سنا آپ لوگوں نے؟ کیا ہوتا ہے بیانہ؟ مثلاً فرض کریں ایک پلاٹ ہے, اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے. ٹھیک ہے. ہمارے کراچی میں چلتا ہے جی 5% بیانہ ہوگا. ٹھیک ہے. بیانہ 5 لاکھ روپے اس کو پکڑا دیا. اب باقی قیمت جو ہے وہ جب دینی ہے وہ 4 مہینے کے اندر دینی ہے اس نے مثلاً. ٹھیک ہے.
بیانے کا جو تصور مارکیٹ میں چلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے بیانہ دے دیا 5 لاکھ روپے، اب اگر میں پیچھے ہٹا تو بیانہ گیا، اور اگر سامنے والا ہٹے گا تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو عربی میں اس کو فقہا کی زبان میں کہتے ہیں بیع العربون، عربون، عین را با واو نون، عربون، ٹھیک ہے۔ اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی تفاصیل الگ ہیں۔ اختصاراً یہ ہے، امام احمد کہتے ہیں جائز ہے، لیکن وہ اتنا بیانہ رکھے گا جتنا اس کا نقصان ہوا، نقصان نہیں ہوا تو بیانہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ اختصاراً آپ کو بتا دیا، تفاصیل کافی ہے اس میں۔ اب جو عربون ہے اس میں کیا ہے کہ جو بیانہ ہے اس کے اندر جب میں نے کسی کو بیانہ دے دیا، مثلا 1 کروڑ روپے کا پلاٹ تھا، میں نے 5 لاکھ روپے دے دیے اس کو، اب یہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہو گیا ایک دم سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا، ٹھیک ہے۔ اب کیا میں نے ابھی بیانہ دیا ہے، کیا میں یہ پلاٹ آگے بیچ سکتا ہوں؟ ہاں، بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ کیوں نہیں بیچ سکتا؟ ملکیت نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیانہ دے کر روک لینا کسی پلاٹ کو اور آگے سودا کر لینا یہ جائز نہیں ہے، جو کہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، مارکیٹ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور صورت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، موٹر سائیکل قسطوں پہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، قسطیں جائز ہے یا ناجائز ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کے ربا میں پڑھیں گے۔ میں نے خرید لی موٹر سائیکل، اب بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ بغیر ایڈوانس کے مل جاتی ہے، یعنی آپ موٹر سائیکل لے جائیں بعد میں ایڈوانس اور بعد میں قسطیں آپ دیتے رہیے گا، 60 مہینے کی قسطیں ہیں، مثلا 5 سال کی قسطیں ہیں، 3 سال کی قسطیں ہیں۔ اب میں بائک لے کر آ گیا، پیسے میں نے بھی 1 روپیہ نہیں دیا اس کو، اب بائک میں لایا لاکھ روپے کی قسطوں میں، ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ جی مجھے 1,05,000 کی دے دو، بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا؟ ہاں، ملکیت کیسے ہوتی ہے؟ ملکیت کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، ملکیت اور قبضہ جو ہے یہ ہوتا ہے جس کو علماء کہتے ہیں کہ ملکیت اور قبضے کے تعلق سے اشیاء کی 2 اقسام ہیں۔ ملکیت اور قبضے کے تعلق سے اشیاء کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام۔ ایک ہے جن کو ہم کہتے ہیں منقولات، ان کو کیا کہتے ہیں؟ منقولات، اور ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقار۔ منقولات کیا چیز ہوتی ہے؟ موبائل ہے، کتاب ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، آٹا ہے، گندم ہے، کپڑے ہیں، دوائیاں ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں؟ منقولات ہیں۔ آپ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں نہیں لے جا سکتے؟ لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ عقار۔ عقار کہتے ہیں جو زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عین قاف الف را، عقار، ٹھیک ہے۔ تو منقولات کی ملکیت کیسے ہوگی؟ منقولات کی ملکیت ہوگی بالنقلی، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا۔ اب بائک میں اس کی دکان سے لے کر اپنے پاس آ گیا ہوں، ملکیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ملکیت ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اور ملکیت مزید ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ ایک اور آپ کو میں فارمولہ بتا دیتا ہوں، شرعی فارمولہ۔ ملکیت ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ مشتری کا۔ اگر بائک میں لے آیا گھر پہ اور مجھ سے چوری ہو گئی تو نقصان میرا ہے یا دکاندار کا ہے؟ میرا، مشتری میرا ہے نا، میں لایا نا۔ تو جس کا نقصان ہے مالک بھی وہی ہے، جس کا نقصان ہے مالک بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملکیت کا فارمولہ ہے، جس کا نقصان مالک بھی وہی۔ اور ملکیت کیسے ہوتی ہے اور قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ منقولات میں کیسے ہوگا؟ بالنقل، ٹھیک ہے۔ اور عقار میں کیسے ہوگا؟ بالتخلیہ۔ عقار میں کیسے ہوگا؟ بالتخلیہ، کہ وہ جگہ خالی کر دی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ زمین تو آپ منتقل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تخلیہ یعنی اس جگہ کو خالی کر دینا، یہ ہوتا ہے ملکیت اور قبضہ، صحیح ہے۔
اب میں نے آپ کو دوسری صورت بتا دی کہ کیا تھی، بائک والی. بائک میں لایا، پیسے میں نے 1 روپیہ نہیں دیا، اور آگے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں آگے بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا؟ بیچ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کیوں بیچ سکتا ہوں؟ آپ نے فارمولا کیا لگایا؟ جو نقصان کا ذمہ دار وہی مالک. اور اس کو ایک قاعدہ لکھ لیں اپنے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. جس کا نقصان ہے فائدہ بھی اسی کا. اگر بائک چوری ہوگی تو میرا نقصان ہے، تو بائک اگر زیادہ قیمت میں بک رہی ہے تو فائدہ بھی مجھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جس کا نقصان فائدہ بھی اسی کا. الخراج بالضمان. اور اس کو الٹ کر لیں، جس کا نقصان نہیں اس کا فائدہ بھی نہیں. جس کا نقصان نہیں اس کا فائدہ بھی نہیں. اب میں نے اگر کسی کاروبار میں پیسے لگائے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ حضرت میں تو کوئی نقصان نہیں اٹھاؤں گا، بھائی جو نقصان وہ آپ کا، مجھے مہینے کے 10,000 روپے چاہیے، یہ جائز ہے؟ نہیں. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا. کیونکہ جب میں نقصان نہیں اٹھا رہا تو میں فائدہ بھی نہیں لے سکتا. اگر میں فائدہ لینا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ سیدھا سا اصول ہے. اگر فائدہ لینا چاہ رہے ہیں تو نقصان کی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی. نقصان کی ذمہ داری نہیں لے رہے تو فائدہ بھی نہیں ملے گا. الخراج بالضمان. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ملکیت کا معاملہ، ملکیت اور قبضہ. اس میں اور بھی کئی بہرحال صورتیں ہیں، میں اختصار اس کو بتا دوں. اب میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس میں استثناء ہے، ملکیت اور قبضے کے معاملے سے استثناء ہے، اور وہ شریعت نے دیا ہے کس میں؟ جی تخلیہ ہی ہے اس کا. نہیں دیکھیں، قبضے کے حوالے سے علماء ویسے کہتے ہیں کہ قبضہ جو ہے اس میں آپ رجوع کریں گے عرف کے طور پہ، جو عرف میں جو متداول ہے آپ اس کو قبضہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن شرعی مفہوم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اب مثلا اگر صرف رجسٹری کو قبضہ مان لیا جائے، تو میں نے آپ کو مثال دی کہ میرے پاس رجسٹری موجود ہے، قبضہ کسی اور کا ہے، تو قبضہ تو نہیں ہوا نا. تو آپ کے عرف میں آپ ضرور رجوع کریں، لیکن شرعی مفہوم اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے، تو استثناء ہے ملکیت اور قبضے سے. جو سب سے پہلی مثال ہے اس کی وہ ہے بیع السلم کی. بیع السلم. بیع السلم کا ایک باب آگے آئے گا انشاءاللہ، وہ آپ پڑھیں گے. تو سلم میں ہوتا کیا ہے، میں صرف آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ کھجور کا باغ ہے اور اس میں کھجوریں ابھی لگی ہوئی نہیں ہیں. ایک شخص میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنے باغ کی کھجوریں مجھے بیچ دیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، میں آپ کو اپنے باغ کی اتنی من کھجوریں بیچتا ہوں، میں آپ کو جولائی میں آپ کو کھجور آپ کے حوالے کروں گا، اور قیمت آپ ابھی مجھے دیں گے اس کی، اور میں آپ کو 1 من مثلاً 10,000 روپے کی کھجور دوں گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مجھ سے 10 من خرید رہے ہیں تو آپ لاکھ روپے جمع کرا دیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے میں نے، اب وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سلم والی بیع کا استثناء ہے کس سے؟ ملکیت و قبضے سے. لا تبع ما لیس عندک، اس سے استثناء ہے کس کا؟ بیع سلم. لا تبع ما لیس عندک، اس سے استثناء ہم نے کر دیا کس کا؟ بیع سلم کا. ٹھیک ہے، اور بیع سلم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، بیع سلم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، قیاس کے آپ نے قاعدے پڑھے ہوں گے، تو بیع سلم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہم اجازت دیتے ہیں اس چیز کی بیع کی بھی جس کو کسی انسان نے بنانا ہے آرڈر پہ. ٹھیک ہے، جس کو کسی چیز کو انسان نے بنانا ہے آرڈر کے اوپر. ٹھیک، اس کو ہم کہتے ہیں استثناء، صنعت سے، باب استفعال صنع سے. ٹھیک ہے، باب استفعال صنع سے کسی چیز کو بنوانے کو طلب کرنا، آرڈر پہ بنوانا کوئی چیز. اب مثلاً ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بلڈر ہے، اس نے بڑی مارکیٹنگ کر دی کہ جی میں جو ہے یہاں پر 15 منزلہ بلڈنگ بنا رہا ہوں، اور اس میں جو ہے میں فلیٹ بنا رہا ہوں،
اور ایک فلیٹ جو ہے وہ آپ مجھ سے مثلاً 20 لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں اور آپ قسطیں دیتے رہے 5 سال کی. یہ آتی ہے نا آپ کے سامنے مارکیٹنگ آتی ہے اس طرح کی, ٹھیک ہے. اب وہ فلیٹ بنا ہوا کچھ نہیں, ابھی زمین ہے صرف, فلیٹ وہ بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس سے قسطوں پہ فلیٹ خرید رہا ہوں. کیا میرا یہ خریدنا جائز ہے؟ ہاں, ابھی وہ چیز موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ملکیت تو جب ہوگی نا جب چیز وجود رکھتی ہوگی, جب ہے ہی معدوم, ٹھیک ہے نا. بیع المعدوم ہو رہی ہے نا, یہاں پہ تو چیز موجود ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بیع المعدوم جو ہے وہ جائز ہے جب اس معدوم کو بنانے والا بیچ رہا ہو, جس نے بیچنا ہے, جس نے بنانا ہے اس کو. بلڈر جو ہے اس نے بنانی ہے بلڈنگ, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ آپ کو بنا کر دے رہا ہے ایک چیز تو آپ اس کو آرڈر دے سکتے ہیں. کھانے والا ہے, پکوان والا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو جی کھانے کا آرڈر دینا ہے, شادی ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے آپ کی, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, خوش ہو گئے, اور دوسری ہو رہی ہو تو بہرحال تو پکوان والے کو آپ نے آرڈر دیا کھانے کا, وہ کہتے ہیں جی 50,000 روپے پہلے جمع کرائیں. آپ کا پتہ نہیں, پتہ چلے آپ آگے پیچھے ہو جائیں, تو آپ 50,000 روپے ابھی مجھے دیں, ٹھیک ہے. کھانا آپ کو ملے گا جب آپ کی شادی کا دن آئے گا. ہو رہا ہے نا, آرڈر آپ دے رہے ہیں ایک چیز کا, آپ پہلے اس کو ایڈوانس دے رہے ہیں, بے آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ, آپ اسے کھانا خرید رہے ہیں نا اس سے, چاول اس کے, گوشت اس کا, مسالے اس کے, پکائی اس کی, ٹھیک ہے. تو وہ آپ اس سے چیز خرید رہے ہیں. جب آپ خرید رہے ہیں اس سے تو آپ پہلے ایڈوانس چیز پیسے اس کو آپ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا یہ بے جائز ہے؟ جی یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس میں استثناء ہے, آپ ایک چیز بنوا رہے ہیں ایک بندے سے, ٹھیک ہے. اس کا شریعت نے اجازت دی ہے بیع ما لا یملک سے یا بیع المعدوم سے, ٹھیک ہے. اس میں اور بھی تفصیلات ہیں, بہرحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو ارکان البیع میں جی استثناء پر قیاس جائے گا. استثناء ہاں, اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو جائز ہے. تخصیص ایک الگ چیز ہوتی ہے, استثناء ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو اس کے عبادات کے اندر بھی بہت سارے اس کے امثلہ موجود ہیں, اور معاملات میں تو ویسے ہی آپ کے ساتھ مفتو معاملہ ہے. پیسے دے کے کسی کو کہنا کہ سونے کا یہ سیٹ مجھے تیار کر دے شادی میں پہننے کے لیے. نہیں, سونے میں تو ادھار نہیں کر سکتے نا, سونے میں تو جائز نہیں. سر ہم ادھار کی بات کریں جس میں ادھار جائز ہے, اس کی ہم بات کریں, صحیح. کیا سوچ نکلے گی ایسے ہوتا ہے نا کہ ڈیزائن آپ نے نہیں, سونے پہ قطعاً ادھار جائز نہیں. اب وہ کرنا کیسے ہے وہ مخارج شرعیہ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن سونے میں ادھار جائز نہیں ہے, صحیح. اچھا, یہ ہو گیا آپ کا عاقدان کے تعلق سے. اس میں اور بھی تفاصیل ہیں, اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. دوسری جو ہے وہ ہے صیغۃ البیع. صیغۃ البیع جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایجاب و قبول ہونا, ٹھیک ہے نا. ایجاب و قبول, ایجاب و قبول صرف عقد نکاح میں نہیں ہوتا, ایجاب و قبول عقد بیع میں بھی ہوتا ہے, صحیح ہے. ایجاب ہوتا ہے بائی کی طرف سے, قبول ہوتا ہے مشتری کی طرف سے, یا ایجاب ہوتا ہے مشتری کی طرف سے, قبول ہوتا ہے بائی کی طرف سے, ٹھیک ہے. بائی کہتا ہے یہ چیز میں نے آپ کو اتنے کی بیچ دی, مشتری کہتا ہے یہ چیز اتنے کی میں نے خرید لی. یہ ہو گیا ایجاب و قبول. آپ کو قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے, صحیح ہے. تو یہ ایجاب و قبول کس میں ہوتا ہے؟ عقد بیع میں, ٹھیک ہے. یہ جو صیغۃ البیع ہے اس کو ہم کہتے ہیں الصیغہ القولیہ. یہ کیا ہے؟ صیغہ القولیہ, ایجاب و قبول جو ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صیغہ قولیہ ہی چلتا تھا. آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہاں اس وقت جب بیع ہوتی تھی اس میں ایجاب و قبول ہوتا تھا ہر بیع میں, ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہیں دکان پہ اور دکان والا کہتا ہے یہ میں نے آپ کو پین 50 روپے کا بیچ دیا, اور آپ کہتے ہیں ہاں جی میں نے یہ پین آپ سے 50 روپے کا خرید لیا. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. آپ جاتے ہیں اسٹور پہ, آپ نے جوس کا ڈبہ اٹھایا, یہ اٹھایا, انڈے اٹھائے 2-4 پیک کرائے, سلام بھی نہیں کیا اس کو, ہاں پیسے دے کے تو باہر آ گئے. تو یہ بیع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی. یہ صیغہ قولیہ نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں الصیغہ الفعلیہ. اور اس کا ایک نام ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیع المعاطاہ. مفاعلہ سے, عطا سے, باب مفاعلہ عطا سے, معاطاہ, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو رقم عطا کر دی, اس نے آپ کو چیز عطا کر دی, یہ معاطا ہو گیا آپس میں, ٹھیک ہے. تو یہ جو معاطا ہے جمہور اہل علم کے نزدیک یہ جائز ہے,
امام شافعی اس کو حرام قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے. شوافع کے نزدیک، متاخرین شوافع تو جائز کہتے ہیں، لیکن جو متقدمین ہیں وہ کہتے ہیں جی بیع المعاطا جائز نہیں ہے، اس میں غرر ہے، آپ کو لازمی طور پہ بتانا پڑے گا، ایجاب و قبول ہونا ہوگا، ورنہ بیع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جمہور اہل علم کی بشمول محدثین کے سب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کیوں جائز ہے؟ جائز اس لیے ہے کیونکہ یہاں ایک قاعدہ آتا ہے، اور وہ قاعدہ آگے چل کے آئے گا، جو اگلا باب آ رہا ہے اس کے اندر بھی یہ قاعدہ آئے گا، میں اس کو دوبارہ انشاءاللہ میں دہرا دوں گا. اس قاعدے کو ہم کہتے ہیں الاصل فی المعاملات الاباحہ. الاصل فی المعاملات الاباحہ. معاملات کے اندر اصل اصول کیا ہے؟ جواز، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو عدم جواز پہ دلیل دینی پڑے گی، میں جواز کی دلیل نہیں دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو آپ بتائیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ معاطات حرام ہے یا ناجائز ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل نہیں. نہیں، غرض کا تو پہلو ہے ہی نہیں نا اس میں. علماء کہاں کیا مطلب ایک چیز واضح ہے، چیز وہ دیکھ رہا ہے، پیسے وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تو کوئی سبب ہی نہیں ہے ممانعت کا. صحیح ہے. اچھا اب یہ ہو گیا. اور ارکان البیع آخری ہے المبیع. المبیع کے تعلق سے علماء یہ کہتے ہیں کہ مبیع کے لیے شرط یہ ہے، پہلی شرط مبیع کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ مبیع حلال ہو. مبیع کیا ہو؟ حلال ہو، ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مبیع کی منفعت مباح ہو. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ حلال ہو بات ہو گئی پہلے، منفعت مباح ہو یہ کیا بات ہو گئی؟ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ بسا اوقات ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن جس کو بیچی جا رہی ہے وہ اس کا مباح استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اس کی مثال علماء کیا دیتے ہیں کہ شراب بنانے والے کو انگور بیچنا، شراب بنانے والے کو انگور بیچنا، بینک کو گھر بیچنا، ٹھیک ہے. تو جو اس کو حلال کام میں استعمال نہیں کرے گا اس کو حلال چیز بیچنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ دوسری شرط ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ مبیع جو ہے وہ معلوم ہو. مبیع کیا ہو؟ معلوم ہو، ٹھیک ہے. اب معلوم ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہو معلوم بالصفہ. معلوم کیا ہو؟ بالصفہ، ٹھیک ہے. صفہ مطلب صفات آپ بیان کریں. اگر ایک چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اور اس نے بنا کر دینی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے صفات بیان کریں، ٹھیک ہے. مثلا میں اگر بائک خرید رہا ہوں کسی کمپنی سے تو میں کہوں گا جی کہ مجھے جو ہے مثلا ہونڈا کی بائک چاہیے، ٹھیک ہے، اور 70 cc چاہیے، اس کلر میں چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کیا ہوگی؟ اس کی صفات ہوگی، ٹھیک ہے. تو معلوم ہو کس میں؟ بالصفہ. تو صفہ والی جو معلوم ہے وہ ہر چیز کے اندر چل سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں صفات والی علم نہیں چلتا، بلکہ اس کے لیے پھر شرط ہے کہ وہ معلوم بالرؤیا ہو. وہ کیا ہو؟ معلوم بالرؤیا ہو. تو یا تو چیز معلوم بالصفہ ہو یا معلوم کیا ہو؟ بالرؤیا ہو، ٹھیک ہے. یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ چیزیں معین ہوں، شیء معین، ٹھیک ہے. مثلا اب جیسے یہ موبائل ہے، کون سی کمپنی کا ہے بھائی؟ کس کا ہے یہ؟ کون سی کمپنی کا ہے؟ ویوو کمپنی ہے، ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں جی مجھے ویوو کمپنی کا موبائل چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اندر مطلب اتنی GB ریم ہو اور اتنی جو ہے اس کے اندر جو صفات آپ لوگ بیان کرتے ہیں، کیمرہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ معلوم بالصفہ، ٹھیک. میں کہتا ہوں جی مجھے یہ والا موبائل چاہیے، یہی موبائل چاہیے، یہ کیا ہے؟ شے معین. اگر میں کہتا ہوں مجھے ویوو کا موبائل چاہیے، اس کے اندر اتنی ریم ہونی چاہیے، اس کا کلر جو ہونا چاہیے، یہ کیا ہو گیا؟ معلوم بالصفہ. یہ ہوگی شے موصوف. یہ کیا ہوگی؟ شے موصوف. تو شے موصوف کا معلوم بالصفہ ہونا شرط ہے. شے موصوف کا معلوم بالصفہ ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. شے معین کا معلوم بالرؤیا ہونا شرط ہے. معلوم بالرؤیا. میں مثلا کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا ہے؟ اس کو دیکھنا ضروری ہے. جا کے میں دیکھوں گا کہ ہاں بھائی کیسے
میں کوئی گھر بنا بنایا خرید رہا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ معلوم بالرؤیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. شے موصوف ہے تو اس کے لیے معلوم بالصفہ، اور شے معین ہے تو اس کے لیے معلوم بالرؤیا. یہ شرط ہے کس کے لیے؟ مبی کے لیے شرط ہے. اگر چیز معلوم نہ ہو، اگر چیز معلوم نہ ہو تو اس میں غرر آ جاتا ہے. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ غرر. اور غرر کس کو کہتے ہیں یہ آگے آئے گا. صرف اپنے پاس لکھ لیں کہ اگر معلوم بالصفہ نہ ہو یا معلوم بالرؤیا نہ ہو تو اس میں کیا آ جائے گا؟ غرر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس کی تیسری شرط. تیسری شرط ہے نا؟ ہاں. چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ کیا ہو؟ مقدور علی تسلیمہ. کیا ہونی چاہیے؟ مقدور علی تسلیمہ، کہ بائع جو ہے وہ چیز لے کر دوسرے کے سپرد کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مقدور علی تسلیمہ، تسلیم کا معنی سپرد کر دینا. مقدور کا معنی کہ اس پر آپ کو قدرت ہو. مقدور علی تسلیمہ. ٹھیک ہے، تسلیم، تسلیم، سلم یسلم تسلیما. ٹھیک ہے، تو مقدور علی تسلیمہ کیا معنی ہے اس کا؟ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اس کو سمجھیں دیکھیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کی ملکیت میں بھی ہے، آپ کے قبضے میں بھی ہے، لیکن آپ وہ چیز کسی اور کو دینے پر قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلاً اچھا ملکیت اور قبضہ تو شرط ہے ہی، وہ تو بائعان کی شرط آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے نا، وہ مبی میں بھی بھلے آپ دہرا لیں اس کو کہ مبی جو ہے وہ بائع کی ملکیت میں ہونا چاہیے، مبی جو ہے وہ بائع کے قبضے میں ہونا چاہیے. یہ شرط تو واپس آئے گی ہی آئے گی. ایک اضافی شرط جو ہے وہ ہے مقدور علی تسلیمہ، کہ کبھی کبھار ایک چیز جو ہے وہ بائع کی ملکیت میں ہوتی ہے، بائع کے قبضے میں بھی ہوتی ہے، لیکن بائع وہ چیز کسی اور کو دینے پر قادر نہیں ہوتا. جیسے ایک تالاب ہے، ٹھیک ہے، یا ایک نہر ہے، وہ کسی کے پاس ہے. ٹھیک، بائع سے مشتری یہ کہتا ہے کہ جی تمہارے تالاب کی جتنی مچھلیاں وہ میں خریدوں گا. اب مچھلیاں جو ہیں وہ بائع کی ملکیت میں بھی ہیں، مچھلیاں جو ہیں وہ بائع کے قبضے میں بھی ہیں، لیکن ساری کی ساری مچھلیاں دے دینا یہ بائع اس پر مقدور علی تسلیمی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، ممکن ہے کہ وہ ساری مچھلیاں دے ہی نہ سکے، کہ کون کون سی مچھلی پکڑے گا وہاں پہ، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسا زبردست سسٹم لگا ہو کہ وہ ایسا جال پورا بچھا ہوا ہو، پورا جال اٹھ کے اوپر آئے اور ساری ایک ایک مچھلی کا دانہ اس کے اندر آ جائے. یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مقدور علی تسلیمہ ہی، یہ بھی کس کی شرط ہے؟ مبی کی شرط ہے. ٹھیک ہے جی، نہیں معلوم تو بالصفہ ہوگی نا. مچھلی ہے فلاں نسل کی مچھلی ہے، یہ معلوم بالصفہ ہو گیا. ہاں مچھلیاں ہیں، معلوم بالصفہ ہے. معلوم بالصفہ ہونا تو شرط ہے. ایک چیز معلوم بالصفہ تو ہے لیکن وہ دینے پر آپ قادر نہیں ہیں. ایک چیز معلوم بالصفہ ہے لیکن وہ آپ دینے پر قادر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک الگ شرط ہے نا. معلوم بالصفہ نہ ہوں گے تو پھر تو غرر آ گیا نا. لیکن معلوم ہے کہ اس تالاب میں مثلاً فلاں مچھلی ہے، روہو مچھلی ہے، یا ہمارے یہاں مختلف قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں، تو یہ مچھلی ہے لیکن کتنی ہے اور کتنی آپ نے نکال کر دینی ہے یہ مقدور علی تسلیم ہی نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے نا، تو یہ علماء اس کو ذکر کرتے ہیں. تو یہ تین آپ نے ارکان پڑھ لیے، ان کی جو شرائط تھی مختصر میں نے آپ کو بیان کر دی. اور آخری بات جو ہے اس مقدمے کے تعلق سے، وہ ابھی ہماری تعریف کے کچھ ارکان باقی رہ گئے. مبادلۃ مال بمال، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ علی التعبید. علی التعبید کیا معنی علی التعبید؟ میں نے کسی کو ایک گھر دیا اور اس کے عوض میں اس سے ماہانہ 15,000 روپے لے رہا ہوں، تو کیا یہ بیع ہے؟ مبادلہ ہو رہا ہے اس کے اندر. میں نے اس کو دیا ہے گھر اور میں اس سے لے رہا ہوں پیسے، مبادلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ گھر جو میں اس سے مہینے کے پیسے لے رہا ہوں، تو کیا یہ گھر میں نے ہمیشہ کے لیے اس کو دے دیا؟ ہمیشہ کے لیے تو نہیں دیا نا. تو یہ بیع ہے یا نہیں ہے؟ بیع نہیں ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ علی التعبید کا معنی کیا ہے؟ ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے.
تو میں نے ایک گھر دیا کسی کو اور اس سے میں مہینے کے 15,000 روپے لے رہا ہوں، تو مبادلہ تو ہو رہا ہے نا یہاں پر. لیکن کیا جو میں نے اس کو گھر دیا ہے تو کیا ہمیشہ کے لیے دے دیا اس کو؟ نہیں. ملکیت کا انتقال ہوا اس کے اندر؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بے کا معاملہ نہیں ہے، یہ کس میں جائے گا؟ اجارہ. یہ کس میں جائے گا؟ اجارہ میں. تو بے میں اور اجارہ میں ایک بنیادی فرق کیا ہے؟ التعبید. اجارہ میں بھی مبادلہ ہوتا ہے، بے میں بھی مبادلہ ہوتا ہے، لیکن بے میں اور اجارہ میں بنیادی فرق کس چیز کا ہے؟ تعبید کا. ٹھیک ہے نا. اجارہ میں آپ واپس لے لیتے ہیں چیز، لیکن بے میں آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے. اور اگر بے میں آپ نے ہمیشہ کے لیے نہیں دیا ہے تو یہ بے نہیں ہوتی، اس کو ہم بے کے حکم میں نہیں لائیں گے. صحیح. اور آخر میں ہم نے پڑھا من غیر ربا و قرض، بغیر ربا و قرض. تو ربا جو ہے اصل میں یہ بھی مبادلۃ مال بمال ہے اور علی تعبید ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے یہ شک ہوا یا یہ شبہ لگا مشرکین مکہ کو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انما البیع مثل الربا. اب اللہ رب العالمین ارادہ فرماتا تو بے میں اور ربا میں بہت سے فرق بیان کر دیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا مشرکین کا؟ احل اللہ البیع. تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ بھائی بے کی تعریف یہ ہے من غیر ربا، ربا اس میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ربا جو ہے وہ بیع شرعی میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے آخر کیا ہے؟ قرض. قرض کا جو معاملہ ہے یہ آتا ہے عقود تبرعات میں. اگرچہ اس میں تبادلہ ہو رہا ہے، اگرچہ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ 1,00,000 روپے دے رہے ہیں اور سال کے بعد 1,00,000 روپے واپس لے رہے ہیں، تو تبادلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا. اور قرض جو ہوتا ہے اس میں تعبید بھی ہوتی ہے. قرض کیا ہوتا ہے اس میں؟ تعبید. کس معنی میں؟ کہ جو چیز آپ نے اس کو دی ہے بعین ہی وہ چیز آپ واپس نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. قرض میں آپ مثلیت نہیں رکھتے، قرض میں آپ قیمت رکھتے ہیں. قرض میں آپ واپس کس چیز کی لیتے ہیں؟ قیمت. ایک ہوتا ہے قرض، ایک ہوتا ہے اعارہ، عاریتاً کسی کو چیز دینا. ٹھیک ہے نا. عاریتاً میں تعبید نہیں ہوتی. عاریتاً میں نے ابھی آپ کو کتاب دی پڑھنے کے لیے، یہی کتاب آپ سے واپس لوں گا. ٹھیک ہے. قرض میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پیسے دے دیے، اب جو میں نے نوٹ آپ کو دیے ہیں وہ میں آپ سے واپس نہیں لوں گا، بلکہ اس کی قیمت آپ سے لوں گا. مثلا آپ کو میں نے 5,000 روپے دیے، 1,000 روپے کر کے 1,000 کے 5 نوٹ دے دیے. اب جب آپ مجھے واپس کریں گے تو آپ وہی نوٹ واپس کریں گے؟ نہیں. آپ مجھے کیا کریں گے؟ آپ چاہیں تو 100 کے نوٹ دے دیں. ٹھیک ہے. زیادہ تنگ کرنا ہو مجھے، یا پھر آپ ایک دفعہ ہی 5,000 کا نوٹ پکڑا دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم قرض میں واپس کیا لیتے ہیں؟ قیمت. تو جو پیسے میں نے دیے وہ علی تعبید دیے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں مبادلہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے درمیان اور بے کے درمیان اور قرض کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر تبرعان دیے جاتے ہیں، اس کے اندر معاوضتاً دیے جاتے ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ کہ قرض کے اندر آپ کس لیے دیتے ہیں؟ تبرعان. اور بے کے اندر آپ کس لیے دیتے ہیں؟ عوضاً. ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ منتہی طلبہ کے لیے بھی کچھ باتیں میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہوں کہ اچھا بے کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں سب سے مشکل جو موضوع ہے نا طلبہ علم کے لیے وہ بے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ پتہ نہیں دلی میں مجھے کیا کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ سب سے مشکل جو موضوع ہوتا ہے معاملات کے اندر وہ کس کا ہوتا ہے؟ بے کا. کوشش یہ ہے کہ آپ کے لیے آسان کر کے اس کو پیش کیا جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال مشکل ہوگا. تو جو انشاءاللہ آپ کے پلے پڑ رہا ہو، جو سمجھ میں آ رہا ہو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا. تو میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ بعض چیزیں، اب میں نے آپ کو بتایا نا قرض میں اور بے میں فرق. ٹھیک ہے. قرض میں کیا ہے؟ تبرع ہے، بے میں عوض ہے. ٹھیک ہے. بعض چیزیں شریعت نے عقود تبرعات میں اس کی اجازت دی ہے جو کہ عقود معاوضات میں ناجائز ہو جاتی ہے. عقود تبرعات میں کیا ہے؟ اس کی اجازت ہے. عقود معاوضات میں وہ ناجائز. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں کسی بندے کو پیسے دے کے اسے نئے نوٹ خرید رہا ہوں. 5,000 کا میں نے ایک نوٹ دیا، اس سے کہا کہ یہ 1,000 کے نئے نوٹ مجھے دے دو. ٹھیک ہے. یہ ابھی کھلا کر کے دے دو.
ٹھیک ہے, نئے نوٹ نہیں لے رہا, میں کھلے لے رہا ہوں اس سے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, مبادلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مبادلہ ہو رہا ہے نا. اور جنس بھی وہی ہے, آپ پیسے دے رہے ہیں اور ہاتھ کے ہاتھ اس سے آپ نوٹ کھلے کرا رہے ہیں, 5,000 کا کھلا کرا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, 5,000 ابھی دیے اور کہا بھی مجھے کھلا دو اس کا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مبادلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو مبادلہ ہو رہا ہے یہ بیع کی صورت ہے. ٹھیک, اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی 5,000 کا نوٹ ابھی لو اور کھلے مجھے شام میں دے دینا, کھلے مجھے شام میں. یہ جو تبادلہ ہو رہا ہے یہ ابھی کیا ہونا چاہیے؟ نقدہ نقد ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ مجھے 5,000 روپے دے دیں, مجھے ضرورت ہے, میں کل آپ کو دے دوں گا, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے. یعنی وہی چیز جو بیع میں ناجائز تھی وہی چیز قرض میں آ کے کیا ہو گئی ہے؟ جائز ہو گئی. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقود معاوضات میں ناجائز ہوتی ہیں, عقود تبرعات میں جائز ہو جاتی ہیں. اس کی آگے ایک مثال آئے گی, آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی مزابنہ اور عرایا, پڑھی آپ لوگوں نے کسی نے؟ ٹھیک ہے, تو یہ صورت کیا ہے کہ مزابنہ ناجائز ہے, عرایا جائز ہے, اور وہ اسی کی صورت ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تبرع ہوتا ہے, یا اس کے اندر آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے. صحیح. اچھا, اب آپ نے آگے پڑھتے ہیں حدیث کی طرف. صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث آپ نے پڑھی ہے, 2 حدیثیں ہیں اور وہ ایک ہی معنی میں ہیں, اور اس میں چونکہ امام عبد الغنی رحمہ اللہ نے تبویب کرتے ہوئے امام بخاری کی تبویب کو ترجیح پہ رکھا ہے, تو امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ یہ احادیث ابتدا میں ذکر کی ہیں اس لیے ان احادیثوں کو ذکر کیا. دونوں حدیثیں جناب عبداللہ بن عمر سے ہیں اور ایک حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے ہیں. حدیث یہ کہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. اب اس میں دیکھیں جو حدیثی جو یا اصولی مباحث ہیں نا وہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن میرا توجہ یا ترکیز جو ہے وہ بیوع کے تعلق سے رہے گی, اس لیے ہم اسی کو ہی سمجھیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ اذا تبايع الرجلان, جب 2 افراد بیع کر رہے ہوں, فکل واحد منہما بالخیار, تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو کیا ہے؟ اختیار ہے. ٹھیک ہے, کس چیز کا اختیار ہے؟ خیار فی الامضاء والفسخ, فی الامضاء والفسخ, امضا یمضی, مضا سے جاری کر دینا, واقع کر دینا. ٹھیک ہے, دونوں کے پاس اختیار ہے, دونوں سے مراد بائع اور مشتری. ٹھیک ہے, اس خیار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خیار مجلس. ہم کیا کہتے ہیں؟ خیار مجلس. یہ ہم نے نام کہاں سے نکالا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر کیا ما لم یتفرقا وکانا جمیعا. ٹھیک ہے, کہ جب تک وہ دونوں اکٹھے تھے اور الگ الگ نہیں ہوئے. تو جب اکٹھے تھے اور الگ الگ نہیں ہوئے تو یہ کیا ہے؟ مجلس ہے. اس اختیار کو ہم کیا کہیں گے؟ خیار مجلس. آگے کیا فرمایا؟ او یخیر احدہما الآخر, یا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے. فإن خیر احدہما الآخر فتبايعا علی ذلک, اگر ایک نے دوسرے کو اختیار دیا اور دونوں نے اس پر بیع کر لی, فقد وجب البیع, تو بیع واقع ہو گئی, بیع واقع ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ جو اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں بیان فرمایا نا, یہ اس اختیار کو ہم کہتے ہیں خیار الشرط. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خیار الشرط, شرط. ٹھیک ہے, خیار الشرط, کہ ایک شخص نے دوسرے کو اختیار دیا کہ بھائی آپ یہ چیز لے جائیں, مطلب بائع نے کہا مشتری سے کہ آپ یہ چیز لے جائیں, آپ استعمال کریں,
اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو رکھ لیجئے گا, نہیں آئے تو واپس کر دیجئے گا, ٹھیک ہے. اور دوسرے نے اس کو قبول کر لیا, دوسرے نے اس کو قبول کر لیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقد وجب البیع, بیع ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے بیع نہیں ہوئی تھی, یعنی دونوں میں پہلے بیع نہیں ہوئی تھی, یہ اختیار دیتے ہی اور دوسرے کا اس کو قبول کرتے ہی کیا ہو گئی ہے؟ بیع منعقد ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ خیار اب مجلس سے نکل کے اس مدت تک چلا گیا ہے جس مدت کا اختیار بائع نے مشتری کو دیا ہے. پہلے اختیار کہاں تک تھا؟ مجلس کے اندر, اور یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ شریعت نے, شارع نے اختیار دیا دونوں کو, اور کہاں تک اختیار دیا تھا؟ مجلس کی حد تک. اب ایک نے دوسرے کو اختیار دے دیا اور کہا کہ جی آپ کے پاس 3 دن کی مہلت ہے یا 7 دن کی مہلت ہے, ٹھیک ہے, آپ استعمال کریں, سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ واپس کر دیجئے گا, ٹھیک ہے نا. جس کو ہمارے ہاں بھی بسا اوقات سیکنڈ ہینڈ جب چیزیں ہم خریدتے ہیں کہتے ہیں جی ٹیسٹ کر لیں اس کو آپ 7 دن تک, چیک کر لیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ 3 دن کی یا 7 دن کی جو مہلت ہمیں ملی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خیار الشرط. اب یہاں پر خیار الشرط اور خیار مجلس میں فرق کیا آ گیا کہ خیار مجلس میں امضاء اور فسخ کا اختیار دونوں کے پاس تھا, بائع کے پاس بھی تھا اور مشتری کے پاس بھی تھا. جیسے ہی خیار الشرط واقع ہوا تو اب خیار ایک کے پاس چلا گیا, دوسرے سے ختم ہو گیا. امضاء اور فسخ کا اختیار کس کے پاس چلا گیا ہے؟ ایک کے پاس, مشتری کے پاس چلا گیا, بائع کے پاس سے ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے خیار المجلس میں اور خیار الشرط میں, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر دوبارہ خیار مجلس کے تعلق سے پھر گفتگو مکمل فرمائی. وَإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَن تَبَايَعَا, اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں بیع کرنے کے بعد, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ, اور ان دونوں میں سے کسی نے بھی بیع کو چھوڑا نہیں, یعنی اپنی بات پہ قائم رہے, فقد وجب البیع, تو تب بھی بیع واقع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب امضاء اور فسخ کا اختیار دونوں سے ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو خیار مجلس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا, درمیان میں خیار شرط کو ذکر کیا, پھر آخر میں دوبارہ خیار مجلس کو مکمل فرما دیا, ٹھیک ہے. اس حدیث میں کتنے خیار بیان ہوئے؟ 2 خیار بیان ہوئے. کون کون سے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ شریعت نے, جب ہم شریعت میں احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے تعلق سے 4 خیار دیے ہیں. کتنے خیار دیے ہیں؟ 4. 2 آپ نے پڑھ لیے, کون کون سے؟ خیار مجلس اور خیار شرط. تیسرا جو خیار ہے اس کو ہم کہتے ہیں خیار العیب. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خیار العیب, ٹھیک ہے. کیا ہے خیار العیب؟ کہ ایک چیز میں نے خریدی, ٹھیک ہے, اس چیز جو مقصود البیع تھا, ٹھیک ہے نا, اس چیز سے یعنی جو مقصود المبیع آپ کہہ لیجئے, اس میں عیب نکل آیا, ٹھیک ہے نا. اس کے کوئی سائیڈ کی چیزوں میں نہیں, جو اصل مقصود تھا اس سے, اس میں کیا ہو گیا؟ عیب نکل آیا. تو شریعت نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیے. اس کی مثال آپ نے حدیث میں پڑھی ہے, حدیث مسرہ پڑھی آپ لوگوں نے, جی. وَلَا تُسِرُّ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, جی. ٹھیک ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ بکری کے یا گائے کے تھن میں دودھ جمع نہ کرو, ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے خرید لیا, ٹھیک ہے, اگر کسی نے خرید لیا دھوکے میں, فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَن يَحْتَلِبَهَا, ٹھیک ہے نا. إِن شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِن شَاءَ رَدَّهَا وَسَاعًا مِّن تَمْرٍ, ٹھیک ہے. چاہے تو رکھ لے, چاہے تو واپس کر لوٹا دے. اب یہ خیار کس کو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مشتری کو. مشتری کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دھوکہ. تو خیار العیب بھی کس کو ملتا ہے؟ مشتری کو. یہ تیسرا خیار ہے. خیار العیب کس کو ملے گا؟ مشتری کو, ٹھیک ہے. چوتھا خیار ہے جس کو ہم کہتے ہیں خیار الغبن. خیار غبن. خیار غبن یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا جائے. ایک ہو گیا عیب, عیب ہوتا ہے مبی کے اندر. ایک ہوتا ہے عمومی طور پہ دھوکہ کرنا کہ مبی صحیح تھا, ٹھیک ہے, اور جو سمن دیا گیا وہ بھی صحیح تھا, لیکن مسئلہ کچھ اور نکل آیا, ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الرکبان. کیا فرمایا؟ قافلوں سے جا کے نہ ملو. کیوں نہ ملو؟ ٹھیک ہے. اس کی بڑی حکمتیں ہیں جو شریعت
نے جو ہمیں احکامات دیے نا اس کی بڑی حکمت ہیں، آج ہم وہ نافذ کر دیں تو یہاں پہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے. تو فرمایا کہ قافلوں سے جا کے نہ ملو، اور جو قافلے جا کے مل گیا، ٹھیک ہے، اور قافلے والے کو تو نہیں پتا نا کہ جی شہر میں کیا قیمت چل رہی ہے اس کی. مثلا وہ گندم لا رہا ہے، شہر میں قیمت چل رہی ہے مثلا 4,000 روپے من. اب اس نے جا کر باہری خریداری کر لی 2,000 روپے من میں، 2,500 روپے من میں، ٹھیک ہے. اب وہ جب آیا مارکیٹ میں اس نے دیکھا یہ تو 4 روپے من چل رہی ہے، ٹھیک. اب یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دھوکہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار دیے. یہاں پر خیار کس کو مل رہا ہے؟ بائع کو. یہاں خیار کس کو مل رہا ہے؟ بائع کو. مشتری کو بھی مل سکتا ہے. مثلا آپ نے پڑھی بے نجش، ہاں، لا تناجشو، ٹھیک ہے نا. نجش کیا ہوتی ہے وہ آگے آئے گی انشاءاللہ تفصیل اس کی. مختصراً کیا ہے کہ ایک بندے نے بیچ رہا ہے سامان، بولی لگ رہی ہے، اپنا بندہ اس نے کھڑا کر دیا، وہ قیمت بڑھایا جا رہا ہے، خریدنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کا اپنا بندہ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ 100 روپے سے لے کے 1,000 روپے پہ اس نے 1,000 روپے پہ چیز خرید لی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ چیز تو 1,000 روپے کی تھی نہیں اور بندہ اس کا اپنا کھڑا کیا ہوا تھا اس کے درمیان میں. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کس کو؟ مشتری کو. اچھا یہ الٹ بھی ہو سکتا ہے. الٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ چیز بیچ رہا ہے، مشتری 4-5 بندے لے کر آ گیا، قیمت ہی نہیں بڑھ رہی، بولا بھائی پیسے 100 روپے، اب 100 روپے پہ کھڑا ہوا ہے وہ. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح ہے. اب وہ خرید کے لے گیا 100 روپے میں. بعد میں مشتری کو بائع کو پتہ چلا کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ. اب یہاں خیار کس کو ملے گا؟ بائع کو. تو ہمارے پاس یہ خیار غبن جو ہے یہ بائع کے پاس بھی جا سکتا ہے اور مشتری کے پاس بھی جا سکتا ہے. ہمارے پاس کتنے آ گئے؟ 4 خیار. خیار مجلس، خیار شرط اور اب یہ جو 4 خیار ہیں نا. اچھا اگر آپ فقہا کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی بہت سارے نام مل جائیں گے، لیکن اس کا خلاصہ آپ نکالیں گے تو یہ 4 ہی خیار ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے باہر کوئی خیار نہیں ہوگا. ان میں سے 3 جو خیار ہیں، خیار شرط، خیار عیب، خیار غبن، اس پر سب کا اتفاق. اس پر کیا ہے؟ سب کا اتفاق ہے. خیار مجلس میں اختلاف، خیار مجلس میں اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے کہ خیار مجلس کے تعلق سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ خیار مجلس میں جب ہم نے پڑھا ما لم یتفرقا، اور اگلی جو روایت ہے اس میں ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ٹھیک ہے نا، او قال حتی یتفرقا. اب یہ جو خیار ہے اس میں جو تفرق کی بات ہو رہی ہے کہ تفرقا، کہ جدا جدا ہو جائیں، جو تفرق ہے اس تفرق سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس تفرق سے کیا مراد ہے؟ محدثین کا، تمام محدثین کا بشمول امام بخاری کے، اور انہوں نے تو بڑا سخت رد کیا دوسروں پر، اور ان کے ساتھ ساتھ شافعیہ اور حنابلہ، ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں مراد ہے التفرق، یعنی تفرق بالابدان، تفرق بالابدان یعنی جسموں کا الگ الگ ہو جانا، یعنی بائع اور مشتری کا الگ الگ ہو جانا. تو جب تک بائع اور مشتری ایک مجلس میں موجود ہیں جب تک یہ خیار موجود ہے، الا ہے کہ خیار و شرط آ جائے پھر وہ ایک کے پاس سے ختم ہو جائے گا خیار، ٹھیک ہے. مالکیہ کا اور احناف کا موقف یہ ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ تفرق بالاقوال، تفرق بالاقوال، ٹھیک ہے. کیا معنی تفرق بالاقوال کا؟ معنی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بات ختم ہوگی جس میں ایجاب و قبول ہو رہا تھا، اس کے ختم ہوتے ہی خیار بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ کس کا قول ہے؟ مالکیہ اور حنفیہ کا، ٹھیک ہے. اب اس حدیث کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو حدیث ہے اس کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حتی تفرقہ سے مراد کیا ہے؟ تفرق بالاقوال ہے. اب جو محدثین کہتے ہیں بھائی تفرق بالابدان مراد ہے، تو اب وہ اس موقف پہ یا اس معنی پر اعتراض کرتے ہیں. ان کا ایک اعتراض، کئی اعتراضات ہیں محدثین نے ذکر کی ہیں، حافظ بن حجر نے، امام مبارک پوری رحمہ اللہ وغیرہ نے بڑی تفصیل سے ذکر کی ہیں اس کو، ٹھیک ہے. میں چند ایک آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. مثلا انہوں نے یہ اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جب بیع کرو تو گواہ بناؤ. اب کہتے ہیں جی آپ اشہاد کی، گواہ بنانے کی کا مکان ذکر کر دیں، گواہ کہاں بنانا.
جب ایجاب و قبول ہو رہا تھا جب گواہ بنانے ہیں، یہ جب تفرق ہو رہا تھا جب گواہ بنانے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جب قبول بھائی ایجاب و قبول ہوگا جب ہی گواہ بنائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب ایجاب و قبول ہوگا جب گواہ بنائیں گے. اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واشہدوا اذا تبایعتم. تو اس کا مطلب ہے کہ بے واقع ہو گئی. جب بے واقع ہوگی تو اب خیار تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا، جب بے واقع ہوگی تو کیا ہو گیا؟ خیار ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واشہدوا اذا تبایعتم. ٹھیک ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ تو یعنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جو ہے نا وہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو تابعی ہیں، نام نافع اور سالم بھی ہیں، اور ان سے آگے جو ہیں راوی میں امام مالک بھی ہیں. ٹھیک ہے. امام مالک رحمہ اللہ خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ تفرق بالاقوال ہے. ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے. کس سے منسوخ ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الغرر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر والی بیع سے منع فرمایا. اب اگر ہم خیار دیتے ہیں تو خیار کے اندر تو بڑا غرر آ جاتا ہے. خیار کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ غرر آ جاتا ہے. یہ میں تھوڑی سی فقہی مباحث کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا بھی مزہ چکھ لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر تو غرر آ جاتا ہے. کیسے غرر آ جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجلس 5 منٹ چلے گی، 10 منٹ چلے گی، گھنٹہ چلے گی، 2 گھنٹے، پورا دن چلے گی. آپ کو کیا پتہ؟ اب مدت میں کیا آ گیا یہاں پر؟ غرر آ گیا. جب غرر آ گیا اب اس کا مطلب ہے بے واقع نہیں ہوئی. اگر بے واقع نہیں ہوئی تو آگے آپ بیچ بھی نہیں سکتے. کیا ہوگی؟ آپ بیچ بھی نہیں سکتے آپ تو آگے. ٹھیک ہے. یعنی جب تک مجلس ختم نہیں ہوگی تو جب تک آپ کے پاس ملکیت منتقل نہیں ہوئی، جب تک ملکیت منتقل نہیں ہوئی تو آپ آگے بیچ نہیں سکتے. اور ملکیت کا انتقال جو ہے وہ غرر اس میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب ہوگی انتقال اس کا، ملکیت کا، بے کب منعقد ہوگی. تو لہٰذا اس میں غرر ہے اور پہلے جائز تھا اب جائز نہیں ہے، منسوخ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے. ٹھیک ہے. اور بھی کئی اس کے اندر مسائل ذکر کیے جاتے ہیں. بہرحال محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اذا تبایع الرجلان، آپ جو کہہ رہے ہیں اشہدوا اذا تبایعتم، تو تبایع کا لفظ تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا البیعان. کیا ذکر کیا ہے؟ البیعان. البیعان سے کیا مراد ہے؟ اور یہ اسم فاعل سے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ جس کے اندر ایک چیز کے واقع ہونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب بائے جو ہیں، البیعان سے مراد کیا ہے؟ خرید و فروخت کرنے والے. ان کو بیعان کب کہا جائے گا؟ جب وہ خریداری کر چکے ہوں گے. جب وہ کیا کر چکے ہوں گے؟ خریداری کر چکے ہوں گے. تو ہمارا تو شروع سے یہ موقف ہے کہ بے ہو گئی ہے، لیکن جو فسخ اور امضاء کا اختیار شریعت نے دیا ہے وہ موجود ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ کہ بے منعقد ہو گئی ہے لیکن شریعت نے استثناء دیا ہے خیار میں امضاء اور فسخ کا، صرف اس موقع پر جب تک مجلس واقع ہے، جب تک مجلس قائم ہے اس وقت تک شریعت نے اختیار دیا ہے. تو ہم پر تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے اشہدوا اذا تبایعتم والی. بے تو واقع ہو گئی، ہم تو کہہ رہے ہیں بے واقع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شریعت نے جو اختیار دیا وہ کس کا دیا ہے؟ فسخ اور امضاء. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور بات جو سب سے اہم بات، جو بات جس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ محدثین احناف سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا تفرق بالاقوال سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا تفرق بالاقوال سے مراد یہ ہے کہ بائع یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی، مشتری کہتا ہے یہ چیز میں نے خرید لی. یہاں پر کیا ہو گیا؟ تفرق ہو گیا. یہاں پر کیا ہو گیا؟ تفرق ہو گیا. اب محدثین کہتے ہیں آؤ ذرا حدیث کو پڑھ لو. حدیث میں کیا ہے؟ اذا تبایع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. اب اگر آپ کا معنی لیں، اگر آپ کا معنی لیں تو اس کا حدیث کا معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ اس حدیث کا معنی بنتا ہے دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک خرید و فروخت مکمل نہ کر لیں ان کے پاس اختیار موجود ہے. یہ کوئی ایسا معنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم دے رہے ہوں؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یہ تو پہلے سب کو پتہ ہے نا. بھائی میں ایک چیز خریدنے گیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ پین میں نے ابھی خریدا نہیں ہے، اس نے مجھے کہا نہیں کہ یہ پین 50 روپے کا آپ کا ہوا، میں نے کہا کہ 50 روپے میں نے اس پین کا آپ کو دے دیے. ٹھیک ہے. جب تک میں نے یہ نہیں کہا تو خیار تو میرے پاس ویسے ہی موجود ہے. یہ کوئی ایسی اضافی بات تو نہیں تھی کہ جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شد و مت سے اس کی وضاحت کر رہے ہو. بات آ رہی سمجھ میں؟ کہ بھائی جو خریداری کرنا جاتا ہے آدمی
جب تک خریداری نہیں ہو جاتی، جب تک تو اختیار موجود ہوتا ہے اس کے پاس، یہ نہیں ہوتا. یہ کوئی ایسی بات ہے جو کسی کو سمجھائی جائے؟ پتہ ہی ہے سب کو. بھائی میں اسٹور پہ گیا، میں نے چیز ابھی لی ہی نہیں ہے، تو میرے پاس اختیار موجود ہے کہ نہیں موجود کہ میں لوں یا نہ لوں؟ یہ تو نہیں اسٹور والا کہے گا بھائی تم اسٹور میں آ گئے اب تو لازمی تمہیں خریدنا پڑے گا. نہیں بھائی، میں نے جب خریداری کی ہی نہیں ہے میرے پاس اختیار موجود ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو بتانی پڑے، یہ پہلے سے معلوم ہے. اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ ھذا تحصیل الحاصل، یہ جو حدیث کا آپ معنی کر رہے ہیں یہ تو تحصیل الحاصل ہے. اور تحصیل الحاصل جو ہوتا ہے یہ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کے اندر تحصیل الحاصل والا معنی کرنا، یہ نصوص کو لغو کر دینے کا مطلب ہے. یعنی آپ ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جو پہلے سے صحابہ کو پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک تم خریداری نہ کر لو تمہارے پاس اختیار ہے. پتہ ہے بھائی جب تک خریداری نہیں کریں گے اختیار موجود ہے. بتانے کی ضرورت تو یہ تھی کہ خریداری کرنے کے بعد بھی اختیار ہے، یہ بتانے والی بات تھی نا. بتانے والی بات یہ تھوڑی تھی کہ خریداری کرنے سے پہلے تمہارے پاس اختیار موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ تحصیل الحاصل. بات آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ہاں، یس جا رہی ہے چھت کے اوپر سے، ہاں اوپر نیچے جا رہی ہے ایسے ایسے. ہاں تو بہرحال یہ کیا ہے؟ تحصیل الحاصل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ تقی عثمانی صاحب کی یہ کتاب ہے، کتاب نہیں ہے مطلب ان کی شرح ہے جامع ترمذی کی، تقریر ترمذی کے نام سے. ایک درس ترمذی ہے وہ تو ایک تفصیلی شرح ہے. تقریر ترمذی ہے جو کہ معاملات مالیہ کے اوپر ہے. صحیح ہے. اس میں بڑے عجیب و غریب انہوں نے لطیفے لکھے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس حدیث کی جب شرح کرتے ہیں وہ خیار کے اندر، تو اب ان کے الفاظ جو ہے نا وہ کیا لکھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں جو موقف ہے نا شافعیہ کا، جو شافعیہ اور حنابلہ کا جو موقف ہے یہ اوفق بالحدیث ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور جو ہمارا موقف ہے یہ اوفق بالواقع ہے. تو کیا ہے؟ یعنی جو لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں نا ان معاملات کی تسہیل کے لیے ہمارا موقف صحیح ہے، اور شافعی اور حنابلہ کا جو موقف ہے وہ حدیث کے ساتھ موقف ہے، موافق ہے. یعنی وہ موافق ہے کس کے؟ حدیث کے. ہمارا موقف جو ہے وہ موافق ہے کس کے؟ واقعے کے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ واقعے کے موافق نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ کتنی گھما پھرا کے بات کی ہے، کیونکہ اس حدیث کا جواب دے نہیں سکتے. اب امام صاحب کا قول آ گیا کہ جی تفرق بالاقوال ہے، اب اس میں تو ڈٹے رہنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. جواب دے نہیں پا رہے تو بالآخر انہوں نے آخر میں مانا اس چیز کو کہ شافعیہ اور حنابلہ کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ اوفق بالحدیث ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے لکھے ہوئے تقریر ترمذی میں. اور جو ہمارا موقف ہے اور جو مالکیہ کا موقف ہے وہ اوفق بالواقع ہے، امر واقع کے قریب ہے. اب ان سے کوئی بندہ پوچھے جا کے کہ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو قول ہے، جو تعلیم ہے آپ کی صحابہ کو، وہ واقعے کے برخلاف تھی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی عجیب و غریب سی بات کی ہے انہوں نے. اور پھر دوسری بات یہ کہ خود یہ حنفیہ کا موقف ہے کہ جب ایک راوی جو ہے وہ اپنی روایت اگر وہ عمل کرے تو اس کی روایت کو چھوڑ کے اس کے عمل کو لیا جائے گا. ٹھیک ہے. جناب عبداللہ بن عمر کا عمل موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. جناب عبداللہ بن عمر کا عمل موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. اور وہ کہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے، جناب نافع فرماتے ہیں جب بیع کرتے تو بیع کر کے پھر اٹھ کے چلے جاتے تاکہ مکمل ہو جائے، تاکہ وہ خیار جو ہے وہ مجلس ختم ہو جائے. تو جب راوی اپنی جب عمل کرے، ٹھیک ہے، تو اس کی روایت اس کو عمل لیں گے نا ہم. یہ کہتے ہیں جی امام مالک رحمہ اللہ نے عمل نہیں کیا اس روایت کے مطابق، اس کا مطلب ہے کہ امام مالک کو کوئی چیز نظر تو آئی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں جو صحابی عمل کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ عبداللہ بن عمر جو روایت کر رہے ہیں، ان کے تمام تابعین، ان کے شاگرد نافع اور سالم اس عمل کو بیان کر رہے ہیں، شد و مت سے بیان کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا آپ کو. اور پھر ایک اور صحابی جناب ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. اور کسی صحابی کا اس خیار مجلس کے تفرق بالابدان کے مخالفت میں کوئی فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اجماع کے باب میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکوتی ہے. صحابہ کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر. نبی جناب عبداللہ بن عمر تعلیم فرما رہے ہیں، ابو برزہ الاسلمی بھی وہی تفسیر فرما رہے ہیں، وہی وضاحت فرما رہے ہیں. ابو برزہ الاسلمی کے پاس ایک واقعہ آیا، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ واقعہ بھی بڑا اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں.
کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر کوئی بندے دو کشتی میں ہوں، اب مثال سنیں گے، اگر دو بندے کشتی میں ہوں ایک جگہ پر اور ان کے درمیان بے ہو جائے، اب انہوں نے 1 مہینے کا سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو 1 مہینے کا خیال ہو جائے گا اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ مثالیں لانا تو کام ہے نا ان لوگوں کا۔ اب یہی واقعہ بعین ہی واقعہ ایک صحابی جناب ابو برزہ اسلمی کے پاس آیا، 2 افراد آئے اور اس کو انہوں نے حناف نے اپنی دلیل کے طور پہ لکھا ہے۔ 2 افراد آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ جی ہم نے بے کی تھی کشتی میں، تو یہ جب کشتی رکنے والی ہوئی منزل کے پاس تو اس نے جو نا بے، یعنی کوئی ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد جب کشتی رکنے والی ہوئی تو اس نے بے ختم کر دی، اب ہم کیا کریں؟ تو جناب ابو برزہ اسلامی نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو فسخ کا اختیار ہے وہ موجود ہے۔ ابو برزہ اسلامی کیا کہتے ہیں کہ فسخ کا اختیار موجود ہے اور فسخ ہو گیا تو فسخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پر وہ اتنی بڑی طویل کشتی میں چلے گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بھائی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ 2 افراد جو واقعہ لے کر آئے ان کے ذہن میں بھی کیا تھا کہ خیار مجلس ہوتا ہے، تھا نا ان کے ذہن میں، جی خیار مجلس میں تفرق بالابدان ہوتا ہے، ان کے ذہن میں تھا نا یہ بات، اس لیے لے کر آئے نا واقعہ۔ اور ابو برزہ اسلمی نے بھی جو فیصلہ کیا وہ کیا کیا؟ تفرق بالاقوال پہ یا بالابدان پہ؟ بالابدان پہ، تو یہ دلیل تو آپ کے خلاف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اصل بات یہی ہے کہ خیار مجلس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ تفرق بالابدان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال خیار مجلس کے تعلق سے ہماری بات ہو گئی، تفصیلات اور بھی ہو سکتی ہیں، اس پہ بہرحال اکتفا کرتے ہیں۔ اگلا باب پڑھ لیں۔ أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما ينهى عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار 3. وعن عبد الله بس کافی بارک باب ما ينهى عنه من البيوع، ان بیوع کے بارے میں بیان جن سے منع کیا گیا ہے، اور منع کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ میں نے شروع میں قاعدہ ذکر کیا تھا کہ الاصل فی المعاملات الاباحہ، ٹھیک ہے۔ قاعدہ کیا ہے معاملات کے اندر کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ جواز، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں، عقل ہے، شرب ہے، لباس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے رسوم و رواج ہیں، بیوع ہیں، ان کے بیوع کے جتنے بھی عقود ہیں، ان سب میں اصل کیا ہے؟ الاباحہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے علماء جو ہیں وہ بیوع کے باب میں یہ نہیں ذکر کرتے کہ کیا جائز ہے، علماء یہ نہیں ذکر کرتے۔ علماء کیا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ناجائز ہے، ما ینہی عنہ من البیوع، یا ابواب یا باب البیوع المنہی عنہا، اس طرح کے ابواب علماء ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ باب کو ذکر کیے جاتے ہیں بطور اصول کے، بطور اصول کے، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بیوع سے منع فرمایا ہے وہ کون سی بیوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں بطور اصول کا؟ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو بیوع منہیہ ہوتی ہیں نا، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بیوع تھی وہ آج ہمارے زمانے میں ہو رہی ہیں کیا؟ ملامسہ، ہاں، حبل الحبلہ، کہ سنی آپ نے یہ بے؟ حمل کے حمل کی بے ہوتی ہے کہیں کہیں گاؤں دیہات میں بھی نہیں ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کیوں پڑھ رہے ہیں ہم یہ بے؟ کہ اصل اس میں ممانعت کا سبب کیا ہے، اس میں اصل ممانعت کا سبب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جو جن بیوع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کی تعداد جو ہے
وہ 35 سے 40 کے درمیان ہے۔ کتنی بیویں ہیں؟ 35 سے 40۔ یعنی اگر آپ ان کی صورتوں کو بھی جمع کریں، جیسے حبل و حبلہ کی 2-3 صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے جو ہے وہ بیع الحصا، یہ کنکری پھینکنا، اس کی 2-3 صورتیں بنتی ہیں، تو جب آپ صورتوں کو جمع کرتے ہیں تو تقریباً 35 سے 40 تک، ٹھیک ہے۔ ان 35 سے 40 بیوع میں ممانعت کے جو اسباب ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اصل ہمارا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے اسباب کتنے ہیں ممانعت کے؟ 5۔ کون کون سے؟ یہ لکھیں اپنے پاس۔ سب سے پہلا الربا، کیا ہوگا؟ سود، ربا۔ دوسرا الغرر، غین کے ساتھ غرر، ٹھیک ہے۔ تیسرا ضرر، ضاد کے ساتھ ضرر، ٹھیک ہے، کیا معنی؟ نقصان۔ چوتھا المبیع المحرم، ایسی چیز جو حرام ہو، ٹھیک۔ اور 5واں، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 5واں جو ہے یہ عام ہے، ان میں حرمت کی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا مسجد میں بیع کرنا، ٹھیک ہے، مسجد میں بیع کرنا، مثلا اذان کے بعد، خصوصاً جمعے کی اذان کے بعد بیع کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5واں قسم جو بیع کی بنتی ہے جو حرام ہے، جن کے مختلف اسباب ہیں اور وہ خاص ہیں اس بیع کے ساتھ، وہ خاص ہیں اس بیع کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کتنے اسباب ہو گئے ہمارے پاس؟ 5، ٹھیک۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام اسباب کو ایک آیت میں جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ تو باطل کے اندر یہ 5 اسباب جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا سبب آپ نے پڑھا ربا۔ ربا کو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ربا کیا ہوتا ہے، آگے باب آ رہا ہے، باب الربا والصرف، ٹھیک ہے۔ ہم جو سب سے پہلی چیز پڑھیں گے وہ پڑھیں گے غرر، ٹھیک ہے۔ غرر کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے بیٹا ذکر کیا کہ وہ خاص اسباب ہیں جو اپنے اس مثال میں خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مسجد میں بیع کرنا، اس کے ممانعت کی علت کیا ہے؟ مسجد، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پر آپ بازار کو یا گھر کو یا کسی اور چیز کو قیاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب غرر جو ہے، غرر کی تعریف کیا ہے؟ غرر کس کو کہتے ہیں؟ غرر کا ترجمہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، غرر کا ترجمہ دھوکہ کرنا، یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ غرر کا ترجمہ دھوکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہمیں لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ غرر جو ہوتا ہے نا، اس میں دھوکہ دیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے ضرر کے اندر، جس میں کسی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا۔ غرر ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں نہ بائع کو پتہ ہوتا ہے نہ مشتری کو پتہ ہوتا ہے کہ نفع کس کا ہوگا اور نقصان کس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو غرر کی علماء نے مختلف تعریفات کی ہیں، سب سے جامع تعریف جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الغرر کیا ہے؟ مجہول العاقبہ یا مستور العاقبہ۔ کیا معنی غرر کا؟ انجام۔ مجہول العاقبہ یا مستور العاقبہ کیا معنی؟ کہ جس عقد کے انجام کا معلوم نہ ہو، کہ نفع میں کون جائے گا اور نقصان میں کون جائے گا۔ اس کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی لمبی چوڑی تعریف کی ہے اعلام الموقعین میں، لیکن وہ اسباب کی طرف لے جاتے ہیں زیادہ۔ تعریف جس کی بنے گی وہ کیا ہے؟ مستور العاقبہ یا مجہول العاقبہ، ٹھیک ہے۔ اب غرر جو ہو سکتا ہے نا، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، یا غرر کن چیزوں میں ہو سکتا ہے؟ غرر ہو سکتا ہے 3 چیزوں میں۔ غرر کن چیزوں میں ہو سکتا ہے؟ 3 چیزوں میں۔ غرر آپ کہتے ہیں جہالت، یعنی مجہول العاقبہ، جہل، ٹھیک ہے۔ یہ جہل کہاں کہاں پر ہو سکتا ہے؟
نمبر 1 جہالت المبیع. کیا ہے؟ جہالت المبیع. ٹھیک ہے. نمبر 2 جہالت الثمن. ٹھیک، قیمت کا معلوم نہ ہونا. نمبر 3 جہالت الاجل، مدت کا معلوم نہ ہونا. ٹھیک ہے. یہ ان 3 چیزوں میں جہالت ہوتی ہے اور اس وجہ سے غرر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور غرر جو ہے جن جن بیوع میں ہوتا ہے ان بیوع پر ہم کیا حکم لگاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ حرام ہے. یہ ہو گیا حکم تکلیفی. یہ کیا ہو گیا؟ حکم تکلیفی. آپ نے احکام وضعیہ بھی پڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، سبب ہے، شرط ہے، معنی ہے، اسی طریقے سے صحت ہے اور فساد، بطلان. ٹھیک ہے. تو غرر جو ہے وہ حرام بھی ہے، اور اگر غرر پہ کوئی بے منعقد ہوگی تو وہ باطل بھی ہے، وہ فاسد بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آگے آپ کو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ ضرر جو ہوتا ہے، ضرر جس میں کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ تکلیفی حکم کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر کوئی کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ واقع ہو جاتی ہے، صحیح ہے، مع الخیار. مع الخیار. جیسے آپ نے مثال پڑھی، میں نے آپ کو ذکر کی ابھی، حدیث مسرات. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ ضرر میں آگے پڑھیں گے. تو غرر آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو غرر کی تعریف کیا ہے؟ مجہول العاقبہ. اور یہ جہالت کس میں ہو سکتی ہے؟ مبیع میں، ثمن میں اور اجل میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو غرر ہے نا، اس کے حوالے سے 2 باتیں مختصر میں لے کے چل رہا ہوں، وقت آپ کا پورا ہو رہا ہے تقریباً. تو غرر کے حوالے سے 2 باتیں مزید اپنے ذہن میں رکھیں. غرر کی 2 نوعیت سے 2 قسمیں، 2 الگ الگ نوعیتوں سے 2 الگ الگ قسمیں، یعنی ٹوٹل 4 قسمیں ہو جائیں گی. ایک ہے غرر من حیث الکثرہ والقلہ. ٹھیک ہے. اگر غرر کم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں غرر یسیر. غرر یسیر، قلہ اور کثرت کے اعتبار سے، غرر زیادہ کم ہونے کے اعتبار سے. اگر غرر کم ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غرر یسیر، کم ہونا غرر کا. اور اگر زیادہ ہوگا غرر تو ہم کہیں گے غرر فاحش. اس کو کیا کہیں گے؟ غرر فاحش. تو شریعت نے جس سے منع کیا ہے وہ ہے غرر فاحش. وہ کیا ہے؟ غرر فاحش. مثلا میں ایک چیز خرید رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کیا، کتنی ہے، یہ جہالت المبیع ہے. ٹھیک ہے. اب مثلا ہم پہلی حدیث پڑھتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المنابذۃ. منابذہ باب مفاعلہ سے نبذ، پھینکنا ایک دوسرے کی طرف. وہی طرح الرجل ثوبہ بالبیع الی الرجل قبل ان یقلبہ وینظر الیہ. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ایک آدمی کپڑا اٹھا کے بیچنے کے ارادے سے دوسرے کی طرف پھینکتا ہے قبل اس کے کہ دوسرا والا اس کو الٹ پلٹ کر کے اچھی طرح چیک کر لے. قیمت پہلے طے ہو جاتی ہے کہ بھائی 10 درہم کا کپڑا دوں گا. اب جو کپڑا میرے ہاتھ میں آیا، جو میں نے آپ کی طرف پھینکا، وہ آپ کا، قیمت پہلے طے ہوگی. اب کپڑا جو آئے گا پتہ ہی نہیں کون سا. ٹھیک ہے نا، کتنا ہے، یہ کیا ہے؟ جہالت المبیع. ٹھیک ہے. اب یہ غرر یسیر ہے یا غرر فاحش ہے؟ غرر فاحش. ٹھیک ہے. غرر یسیر کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی ہے، میں نے اس کو اچھی طرح چیک کر لیا، انجن اس کا میں نے دیکھ لیا، لیکن اس کی ایک ایک چیز تو میں نے نہیں دیکھی نا. ہاں، ایک ایک چیز تو میں نے نہیں دیکھی کہ اندر اس کا ٹائر بھی کھول کے دیکھ رہا ہوں، سیٹیں اکھاڑ کے دیکھ رہا ہوں. ہاں، ایسا تو نہیں کرتا نا کوئی. میں چلا کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا، بس سمجھ میں آ گیا، میکینک کو دکھا دیا، بات ختم. اب اندر کیا کیا چیزیں اس کی موجود ہیں، کتنی کم ہے، یہ غرر یسیر میں آتا ہے. یہ کس میں آتا ہے؟ غرر یسیر میں. تو شریعت نے غرر یسیر کی اجازت دی ہے، غرر فاحش سے منع کیا. مثلا آپ ایک گھر خرید رہے ہیں، اب گھر آپ کے سامنے ہے کہ بھئی کتنے گز پہ بنا ہوا ہے، کتنی منزلیں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، کیسا سامنے اوپر سے دیکھ رہے ہیں. اب اندر سیمنٹ کون سا لگا ہوا ہے، سریا کون سا لگا ہوا ہے، اندر جو ہے وہ اس کی جو الیکٹرک کی تاریں کون سی لگی ہوئی ہیں، آپ کو تو نہیں پتہ اس کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ غرر یسیر. ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے اس کی ایک آج کل کی مثال ہوتی ہے ہمارے یہاں بوفے سسٹم. آج کل بہت چلنا شروع ہو گیا بوفے, کھانے کے بوفے لگتے ہیں, پتہ ہے آپ کو جی ہوٹلوں پہ, آپ لوگ تو جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ مولوی لوگ. ہاں اب یہ بوفے میں کیا ہوتا ہے کہ جی 1000 روپے دیں اور جتنی ڈشیں لگی ہوئی ہیں جتنا چاہے. اب اگر کوئی جائے گا ہاں ایسا بیچارہ کوئی, ویسے ایسے زیادہ کھاتے ہیں تو اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ کتنا, وہ تھوڑا بہت بیچارہ کھا کے گزارا کر لے. کوئی میرے جیسا جائے گا تو پورے 1000 وصول کر کے آئے گا, ہے یا نہیں؟ اب اس میں 1000 روپے میں بھی دے رہا ہوں, 1000 روپے وہ بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں علماء کا اختلاف کہ جی یہ جو بوفے ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ٹھیک ہے. جو علماء کہتے ہیں جی غرر فاحش ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ غرر یسیر ہے, بلکہ اکثر علماء کی رائے ہے کہ غرر یسیر ہے. کیسے غرر یسیر ہے؟ قیمت مجھے پتہ ہے, دینے والے سامنے موجود ہیں, ہوٹل والے کو پتہ ہے کہ عام طور پہ اندازاً لوگ کتنا کھاتے ہیں, اور ڈشیں آپ کو پتہ ہیں کون کون سی ڈشیں وہاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں تقریباً واضح ہیں آپ کے سامنے, صرف مقدار طعام واضح نہیں ہے بس. تو یہ غرر یسیر میں آتا ہے, اس لیے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو صرف ایک تطبیقی مثال دی ہے کہ غرر یسیر اور غرر فاحش کیا ہوتا ہے. دوسری جو نوع ہے وہ ہے غرر فی التابع, غرر فی التابع اور غرر فی الاصل. غرر فی التابع اور غرر فی الاصل, ایک ہوتا ہے تابع میں غرر اور ایک ہوتا ہے اصل میں غرر, ٹھیک ہے. اصل میں غرر کیسے ہے؟ مثلا آپ نے حبل الحبلہ کی مثال پڑھی ہے. حبل الحبلہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے, بہ پڑھی ہے؟ جی پڑھی. حبل الحبلہ میں کیا ہوتا ہے؟ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے وجہ اس کو آپ خرید رہے ہوتے ہیں, یا اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے جو بچہ ہوگا, یہ تو بہت ہی آگے چلے گا, ایڈوانس ہو گیا یہ تو, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ کم از کم جو اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے وہ خرید رہا ہے. اب اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ٹھیک ہے. اب یہ غرر اصل میں ہے یا غرر تابع میں ہے؟ غرر اصل میں ہے, آپ وہ بچہ خرید رہے ہیں. لیکن اگر مثلا میں اونٹنی خرید رہا ہوں یا گائے خرید رہا ہوں, اور وہ گائے جو ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے, خرید میں کیا رہا ہوں؟ گائے. اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی قیمت عام گائے سے زیادہ ہو, ٹھیک ہے نا, زیادہ ہی ہوتی ہے. لیکن کیا یہ بے جائز ہے؟ جی ہاں یہ بے جائز. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ یہاں غرر کس میں ہے؟ تابع میں, اصل میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں غرر کیسے؟ کیونکہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے, وہ مجھے تو نہیں پتا اس کا, ٹھیک ہے. شیخ 5 منٹ لے لیں, 11:30 ختم کر لیں. میں دوبارہ مثال بتا دیتا ہوں. غرر تابع اور غرر فی الاصل, ٹھیک ہے. اس کی آگے حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ, اس کی میں وضاحت کروں گا آپ کے سامنے کہ ہم کیسے اس کو جائز کیسے کہتے ہیں. لیکن آپ کو میں صرف مثال میں سمجھا دوں. حبل الحبلہ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آپ خرید لیں. اب وہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ پیدا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں پتہ, ہو گیا تو ناقص ہوگا کامل ہوگا یہ بھی نہیں پتہ, کامل ہوگا تو پتہ نہیں اونٹ ہوگا کہ اونٹنی ہوگی یہ بھی نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ. اب یہ کیا ہو گیا؟ جہالت المبی ہے. اور یہ جہالت المبی جو ہے وہ اصل المبی میں ہے, جو چیز آپ خرید رہے ہیں اسی میں جہالت ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جب غرر فی الاصل میں آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ حرام, یہ ناجائز ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک اونٹنی خرید رہا ہوں, خرید میں کیا رہا ہوں؟ اونٹنی. اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی ہے. اب ویسے اگر میں اونٹنی خریدوں تو مثلاً وہ 4 لاکھ روپے کی ہے, لیکن بچے والی اونٹنی خریدوں گا تو ہو سکتا ہے 4.5 کی پڑ جائے, مجھے 5 کی پڑ جائے, ٹھیک ہے. اب اصل میں کیا خرید رہا ہوں؟ اونٹنی. جو بچہ ہے وہ اونٹنی کے تابع ہے, اور غرر جو ہے وہ اونٹنی میں ہے کہ اونٹنی کے بچے میں ہے؟ بچے میں. تو غرر اصل میں ہے کہ تابع میں ہے؟ غرر تابع میں. جب غرر تابع میں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں اسٹور پہ, اسٹور والا یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہماری یہ پتی خریدیں, ہم آپ کو گفٹ دیں گے. ہم آپ کو کیا دیں گے؟ گفٹ دیں گے, ٹھیک ہے. اب انسان کہتا ہے اچھا بھائی گفٹ مل رہا ہے, اب میں پھر یہ والی پتی چھوڑ کے یہ خرید لیتا ہوں, اس پہ گفٹ مل رہا ہے مجھے. خریدنی وہ والی پتی تھی لیکن وہ چھوڑ کے یہ خرید رہا ہوں کہ مجھے, اب میں خرید کیا رہا ہوں؟ پتی. وہ چیز خرید رہا ہوں, وہ چیز بالکل واضح ہے کہ جی یہ اس کمپنی کی پتی ہے, اتنے گرام میں ہے, اتنے پیسوں کی ہے.
وہ میں خرید رہا ہوں. اس کے ساتھ جو گفٹ مجھے مل رہا ہے اس میں کیا ہے؟ نہیں پتا. وہ غرر ہے. اب مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے, انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ گفٹ میں کیا ملے گا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ملے گا. صحیح ہے, ملے گا ضرور, یہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ غرر آ گیا, اس میں کس میں غرر آیا؟ اصل میں کہ تابع میں؟ تابع میں. اب یہ پتی خریدنا جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ جائز. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب غرر تابع میں ہوتا ہے تو وہ بے جائز ہے, غرر اگر اصل میں ہوگا تو بے ناجائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ہم بات کر رہے ہیں جہالت المبیع کی. گفٹ کا بھی پتہ ہو کیا ہے پھر غرر ختم ہو جائے گا اس پیسے. کس میں؟ اگر گفٹ کا بھی پتہ ہو کیا ہے وہ بے پھر تو بے ختم ہو, پھر تو غرر ہی ختم ہو گیا نا, پھر تو غرر ہی ختم ہو گیا. اور جو گفٹ ہے وہ کسی کے لیے ہو جیسے قرآن نازل ہوتی ہے. یہ مسئلہ آگے آتا ہے, اس کو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ کے یہاں جو قرآن اندازی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے. تو یہ بہرحال غرر کے حوالے سے آپ آگے جو مثالیں پڑھیں گے, اب آپ نے منابضہ کی مثال پڑھی, آپ نے ملامسہ کی مثال پڑھی. نہ منابضہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نہ ملامسہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو بوئی ہو رہی ہے ان میں غرر ہے ہی نہیں؟ نہیں, غرر موجود ہے. کئی بوئی ایسی ہیں جن میں اندر غرر موجود ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ کل جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا. اس میں سب سے زیادہ جو غرر آتا ہے ہمارے ہاں وہ آتا ہے انشورنس کے اندر. ٹھیک ہے, جو انشورنس کمپنیاں ہیں جو ان کے جو انشورنس کراتی ہیں موجودہ زمانے کی بوئیوں میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس میں غرر آتا ہے جو زیادہ ہمارے یہاں چل رہی ہیں. ان میں ایک سب سے واضح چیز کیا ہے؟ انشورنس. ٹھیک ہے, أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني